بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی شخصیت کو یاد کرنے کے لیے حاضر ہیں جن کا سنتے ہی ایمان والوں کے چہروں پر رونق آ جاتی ہے اور جن کے چہرے کا دیدار کرنا ہی عبادت ہے اور جن کو یاد کرنا بھی عبادت ہے اور ان کا ذکر خیر کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ ہستی کون ہے؟ مولا علی شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ناظرین کرام، ہم گناہگاروں کے لیے جاگتی آنکھوں سے چہرہ حضرت علی المرتضیٰ کی زیارت کرنا ممکن تو نہیں، لیکن ہم انہیں یاد کر کے ان کا ذکر خیر کر کے اللہ کی رحمت اور عبادت کا ثواب ضرور حاصل کر سکتے ہیں۔ آج ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تو حضرت علی المرتضیٰ، جنہیں شیر خدا کا لقب بھی دیا گیا ہے، جو کہ داماد رسول بھی ہیں، اس خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے الحمدللہ جو آج ہمارے ساتھ عظیم مبلغ اسلام عالم دین موجود ہیں، حضرت علامہ محمد بلال اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں، اپنے خصوصی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ اب قبلہ آپ سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے چند گزارشات کا تعارف ہمارے سامنے رکھیں تاکہ سامعین جان سکیں کہ کس ہستی کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے، حضرت امام الاولیاء، سند الاصفیاء، زینت الاتقیاء، اخی رسول، زوج بطول، مولا کل، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو علم، حلم، شکر، صبر، قناعت، شجاعت، بہادری، یہ جو تمام کی تمام صفات آپ کی ذات کے اندر موجود ہیں، اگر میں اس کو یہ کہوں کہ یہ ساری کی ساری صفات آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گرد رقص کرتی ہوئی نظر آتی ہیں تو یہ مبالغہ رائے نہیں ہوگی۔ بے شک آپ کی پیدائش 13 رجب المرجب بروز جمعۃ المبارک اعلان نبوت سے 10 سال پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور آپ خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے بچپن میں ہی گود میں لے لیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بستر ہے وہ مجھے ڈھانپتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم جو ہے وہ مجھے مس کرتا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اپنے پسینہ مبارکہ کی خوشبو سنگھاتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور جب ایمان لانے کی آپ کی اگر دیکھا جائے، آپ کا ایمان لانے کا، تو اعلان نبوت جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، روایات میں آتا ہے کہ وہ پیر کا دن تھا جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، اور اس کے اگلے دن یعنی ایک دن بعد ہی کائنات میں سب سے پہلے بچوں میں جو ایمان لے کر آئے وہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ اور آپ کا جو ایمان ہے وہ اتنا کامل اور پختہ ایمان ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ سارا کا سارا جو فیض تھا وہ آغوش نبوت اور کشائنہ نبوت کا فیض تھا۔ بے شک کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو اور اپنے علاقے والے کو جب مدعو کیا کہ میں تمہیں اعلان حق کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو اس کی بارگاہ میں آ جاؤ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جان کے دشمن تھے وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق و امین کہتے تھے بے شک اور مانتے بھی تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر جو ہے وہ تم پر حملہ کرنے والا، کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو جب ابو لہب نے آپ کی ذات اقدس کے اوپر نازیبہ الفاظ کہے، اس کے اوپر قرآن عزیز فرقان حمید بھی نازل ہوا، وہ ایک الگ موضوع ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ پھر اپنے قبیلے والوں کو بلایا، مدعو کیا دوبارہ دعوت کے اوپر. وہاں پر پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ان کو دعوت دی کہ آ جاؤ اس رب کی طرف، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو پھر ان لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات کو جھٹلایا. تب مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں کمزور ہوں لیکن میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں. اگر جنگ میں مجھے شریک ہونا پڑا تو میں آپ کی طرف سے لڑوں گا. تو ان لوگوں نے حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق بنایا کہ یہ کمزور نحیف الجسم بچہ اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، جہاں اتنے اتنے بڑے دشمن مرحب جیسے لوگ اس طرف ہیں، ابو جہل عتبہ شیبہ جیسے لوگ اس طرف ہیں، اور یہ لوگ اور یہ کہہ رہا کہ میں جناب والا آپ کا ساتھ دوں گا. تو وہ لوگ کفار مشرکین ابو لہب جہل اور اس جیسے دوسرے جو لوگ تھے انہوں نے آپ کا مذاق بنایا اور کہا یہ نحیف الجسم، یہ کمزور جسم والا کمزور بازوں والا یہ بچہ، اور اوپر سے کہہ رہا کہ میں ان جیسے بڑے بڑے جو ہیں سورماؤں سے لڑوں گا اور آپ کا جنگ میں ساتھ دوں گا. تو علماء نے یہاں پر ایک بات لکھی اور علماء یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کہ وہ لوگ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق بنا رہے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہوگا کہ میں اسی علی کے ہاتھوں سے تمہارے سر قلم نہ کرواؤں تو مجھے رب نہ کہنا. علماء نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے ہی ان کفار مشرکین کو نیست و نابود کروایا. اب دیکھا جائے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اگر محبت رسول صلی اللہ تعالی وسلم میں اگر دیکھا جائے، جہاں قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اور حضور علیہ السلام کا خود کا فرمان علی شان ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی جان مال اولاد سے بڑھ کے مجھے محبت نہ کرے. اور قاضی ایاز مالکی نے اس کو لکھا بھی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کانا واللہ احب الینا من اموالنا و اولادنا و آبائنا و امہاتنا، کہ اس رب العالمین کی قسم کہ ہم جو ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جان سے مال سے اولاد سے بیویوں سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں. اور آگے آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا کہ جس طرح پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے نا، جس طرح پیاسے کو ٹھنڈے پانی سے محبت ہوتی ہے، ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بھی بڑھ کر محبت ہے. اللہ کیا بات ہے، علامہ صاحب کیا بات ہے. اور دوسری طرف اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا کائنات سے محبت دیکھی جائے، حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک لشکر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور اس میں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے. حضرت ام عطیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو بخیر و عافیت نہ دیکھوں. اور اگر غزوات کو دیکھا جائے، بدر، احد، خندق، تبوک، اگر ان غزوات کو دیکھا جائے، ان جنگوں کو دیکھا جائے تو ان کا ہیرو مولا علی. کیا بات ہے علامہ صاحب. بدر میں ہیرو مولا علی. اور اگر خیبر کو دیکھا جائے، خیبر جو بڑی مشہور و معروف جنگ ہے، اس میں مرحب نامی شخص، ایک تو اس کے پیچھے بڑا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کل جھنڈا اس شخص کو دوں گا کہ وہ اللہ اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہے؟ تو
بتایا گیا کہ ان کی آنکھوں میں درد ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر موجود نہیں ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ پر بٹھا کر بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی وسلم میں لے کر آئے اور آپ کو سہارا دیتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا علی کیا ہوا ہے؟ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن لگایا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا اس لعاب دہن کی کیا کیفیت ہوگی کہ مولا علی شیر خدا خود بیان کرتے ہیں کہ مجھے پہلے سے زیادہ نظر آنا شروع ہو گیا، میری آنکھیں جو ہیں وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ اور پھر وہ علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب دیا جاتا ہے، خیبر کے قلعے کے اوپر سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں علی بن ابی طالب بن عبد المطلب ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف جب مرحب آپ کے مقابلے میں آتا ہے اور مرحب جو ہے وہ شعری انداز میں آ کر وہ کہتا ہے کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، کیا بات، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، اور میں جو ہے جب حملہ کرتا ہوں، اور یہ بھی اس نے یہ بھی کہا کہ میں وہ ہوں جو تجربہ کار ہے اور اسلحہ رکھتا ہے، جب وار کرتا ہوں کبھی نیزے سے وار کرتا ہوں کبھی تلوار سے وار کرتا ہوں۔ جب مولا کائنات مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرحب کے الفاظ سنے نا، تو آپ نے اپنی اس ہیبت کے اندر کہا کہ انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور میں اس شیر کی طرح ہوں جو گھنے جنگل میں رہتا ہے، بالکل، اور جب وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے تو پھر وہ خون خرابہ کرتا ہے، ایسا خون خرابہ کرتا ہے کہ جس کی مثال کوئی نہیں۔ علامہ صاحب، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق قرآن پاک میں اور احادیث میں جو ان کی شان بیان ہوئی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق ان کا جو شان ہے وہ بیان فرمائی، ان کے متعلق چند آپ ہمارے علم میں اضافہ فرما دیں۔ قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر حضرت ابن عباس سید المفسر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں قرآن عزیز فرقان حمید کی 300 سے زیادہ آیتیں بینات نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضور نے فرمائی ہیں، کسی اور کے بارے میں اتنی احادیث نہیں ہے۔ بے شک۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ 5000 کے قریب احادیث سے حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور قرآن عزیز فرقان حمید میں بے شمار اس کی مثالیں آپ کی ملتی ہیں کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور حالت رکوع میں ہیں، ایک سائل آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دو، تو آپ حالت رکوع میں ہی وہ اپنی انگوٹھی اس کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ یہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، اس کے اوپر اس کے شان نزول یہ ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حالت رکوع میں ہیں، سائل آ کر یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ کے نام پر کچھ دیں، تو آپ حالت رکوع میں ہی وہ انگوٹھی جو ہے نا اس کی طرف کہہ دیتے ہیں۔ حضرت مفتی عمر یار خان نعیمی اشرفی علیہ رحمہ یہاں پر ہی کہتے ہیں کہ یہ کسی کو شبہ نہ ہو کہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگوٹھی اتاری ہوگی اور اتنا وقت لگا ہوگا، وہ وقت جو نماز کو مکروہ حالت میں ڈال دیتا ہے۔ تو آپ لکھتے ہیں کہ وہ جو انگوٹھی تھی وہ آپ کے ہاتھ میں نا وہ ڈھیلی تھی، تو جس کو آپ نے آسانی سے اتارا اور اس کی طرف عمل کثیر بھی نہیں، اس میں عمل کثیر بھی نہیں ہوا، اور قرآن عزیز فرقان حمید کے ارشاد کے مطابق اس کے اوپر عمل بھی ہو گیا۔ اور اگر حدیث میں دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احبنی فقد احب اللہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اور آگے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت علامہ محمد بلال اشرفی صاحب جو کہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں مدلل گفتگو فرما رہے تھے،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ارشادات فرمائے ان سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. میں علامہ صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ تشریف لے کر آئے اور ہمیں اپنے خصوصی وقت میں سے وقت عنایت فرما کر ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے متعلق چند گزارشات فراہم کی.